میری ٹانگیں بے جان ہیں، اس لیے تو میں خود میرے اوپر بیٹھ کر سب کرنا ہوگا۔ یوراج کے الفاظ سن کر ریا شرم سے سرخ لال ہو گئی۔ ایسے تو بہت درد ہوگا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ وہ لب کاٹ کر بولی تو یوراج کو غصہ آ گیا۔ ریا گھر میں جھوٹ بول کر سہیلیوں کے ساتھ ٹرپ پر چلی گئی۔ جب تایا جان کو پتہ چلا تو اس کے واپس آتے ہی پڑھائی چھڑوا کر اس کی شادی یوراج سے کروا دی۔ جب معذور تھا، تم نے اگر مزید دیر کی تو میرا دوسرا روپ دیکھو گی۔ یوراج دھاڑا تو ریا بھی چلا کر کہنے لگی، کیا بگاڑ لو گے؟ اپنے پیروں پر تو کھڑے ہو نہیں سکتے؟ پتہ نہیں مکمل مرد ہو بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، یوراج فوراً وہیل چیئر سے اٹھا اور اس کی نازکی پر انگلی۔ جو شخص اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا وہ آج کی رات میرے ساتھ کیا ہی گزارے گا؟ رہ رہ کر ریا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی ایک معذور شخص سے ہونے والی ہے جو اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی آنکھوں میں جذبات جیسے مرنے لگے تھے۔ ریا سرخ عروسی لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی ویل چیئر پر یوراج بیٹھا تھا، جس کی سرخ آنکھوں میں عجیب سا خمار تیر رہا تھا۔ اس نے ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے بالکل قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا تو ریا اس کی گود میں گر کر اس کی چوڑی چھاتی سے آ لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ سٹ پٹا چکی تھی، مگر یوراج کی گرم سانسیں اس وقت اس کے چہرے کو سرشار کر چکی تھی۔ کہنے لگا، کیوں چھوڑوں؟ بیوی ہو میری، شادی کی ہے اور کمرے کی ڈیکوریشن اسی لیے کروائی ہے تاکہ آج رات یادگار بن سکے۔ ریا کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، بھی سب کیسے کریں گے؟ آپ کی تو ٹانگیں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یوراج کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا، خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر، کٹتا تو خربوزے کو ہی پڑتا ہے۔ کیا ہوا جو میری ٹانگیں کام نہیں کرتی؟ تمہاری تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ ریا کی دھڑکنیں اس وقت یوراج کے سینے میں دھس رہی تھی۔ میری ٹانگیں بے جان ہیں، اسی لیے تمہیں ہی خود میرے اوپر بیٹھ کر سب کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر ریا کو خود سے چمٹا لیا تو وہ شرم و حیا سے بالکل سرخ ہو کر رہ گئی۔ پھر گھبرا کر بولی، ایسے تو مجھے بہت درد ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ شوہر خود سب کرے تو ٹھیک رہتا ہے، میں تو درد سے گھبرا کر فوراً ہٹ جاؤں گی۔ ریا اس کی جواب نے یوراج کے اندر غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ یوراج بے تحاشا غصے والا شخص تھا۔ اس کے غصے سے تو سبھی خوف کھاتے تھے۔ ابھی اس نے زور سے ریا کی نسوانیت کو کھینچ کر چھوڑا تو ریا سسکی بھر کر رہ گئی۔ یوراج کا یہ غصیلا انداز ریا کو اندر تک تپا گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چلا کر کہا، تم اپنے پیروں پر تو کھڑے ہو نہیں سکتے اور باتیں دیکھو، پتہ نہیں کس بات کی اکڑ ہے تم میں۔ پہلے کھڑے تو ہو جاؤ۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے تمہاری ٹانگیں ہیں بے جان، ویسے تمہارا باقی کا سامان بھی بے جان ہی ہوگا۔ پتہ نہیں تم ایک مکمل مرد ہو بھی یا نہیں۔ ریا کے یہ زہریلے الفاظ سیدھے یوراج کی مردانگی پہ لگے تھے۔ وہ شوق سے اسے دیکھنے لگا جو ایک دم سے اسے کمتر محسوس کروانے لگی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ریا پلٹتی یا کمرے سے جانے کی کوشش کرتی، یوراج ایک جھٹکے سے ویل چیئر سے کھڑا ہوا اور اسے اپنی باہوں میں دبوچ کر سیدھا بیڈ پر گرا دیا۔ ریا نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے اور اس کا بھاری لہنگا بیڈ پر بری طرح بکھر گیا۔ یوراج اس کے اوپر جھکا اور اس کی نازکی پر اپنی انگلی رکھ کر اس پر دباؤ بڑھاتے ہوئے انتہائی خطرناک لہجے میں بولا، اب بولو، تمہیں معلوم ہوا کہ میں کتنا مکمل مرد ہوں اور میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ ریا نے اپنے دونوں ہاتھ یوراج کے چوڑے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی پوری طاقت لگائی، لیکن یوراج ایک چٹان کی طرح اس کے اوپر مسلط تھا۔ ریا تو اس صدمے سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی کہ یہ شخص جو ویل چیئر پر تھا اچانک سے اٹھ کیسے گیا۔ اس نے ریا کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ سے لاک کر کے سر کے اوپر ٹکا دیا تھا۔ ریا کا گورا چٹا چہرہ غصے اور بے بسی سے لال ہو رہا تھا اور اس کی تیز دھڑکنیں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ یوراج دیوانہ وار اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔
ریا نے اپنا چہرہ دائیں بائیں گھمایا تاکہ وہ اس کی گرفت سے بچ سکے، لیکن یوراج نے اس کے گالوں پر اپنے گرم لب رکھ دیے، وہ اور پھر اس کی گوری گردن پر اپنی محبت اور ملکیت کے گہرے نشان چھوڑنے لگا تھا۔ وہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا اور ریا کو ہلنے تک کا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ ریا کی ہر مزاحمت اس کی گرفت کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ اس کا بھاری عروسی لباس اب ان کے درمیان سے ہٹ چکا تھا اور یوراج نے ریا کے خوبصورت خد و خال کو اپنے ہاتھوں کے لمس سے یکسر پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ ریا کی سسکیاں کمرے کی فضا میں گونج رہی تھیں، لیکن یوراج نے تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے لائٹ آف کر دی اور وہ ریا کے وجود کی تمام گہرائیوں میں اتر گیا، جس پر ریا اپنی آنکھیں میچ کر یوراج کے کندھوں کو اپنے ناخنوں سے بری طرح جکڑ لیا۔ کمرے میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آوازیں باقی رہ گئی تھیں۔ جہاں یوراج نے ریا کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے کر اپنی مردانگی کا لوہا منوا لیا تھا، ریا سسک کر کہنے لگی، آپ تو معذور تھے، پھر یہ سب۔ وہ رو رہی تھی جب یوراج اس کے وجود پر گہری چھاپ چھوڑ کر کہنے لگا، معذور ہی تھا، مگر تمہاری گلابی پنکھڑی دیکھ کر۔ وہ انتہائی خوبصورت، دلکش اور معصوم میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں زندگی کے بہت سے خواب سچے تھے۔ باپ کے اچانک انتقال کے بعد وہ اور اس کی ماں تایا اور تائی کے رحم و کرم پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ ریا نے کالج کا بیگ کندھے پر لٹکایا اور لاؤنج میں بیٹھی اپنی تائی کے چہرے کو دیکھا۔ نواب سادی جا رہی ہو کالج؟ ذرا وقت پر گھر لوٹنا، یہاں کوئی تمہارے باپ کا نوکر نہیں بیٹھا جو تمہارا انتظار کرتا رہے۔ ریا نے سہم کر اپنا سر جھکایا، جی تائی جان، میں کالج سے سیدھی گھر ہی آؤں گی۔ کالج پہنچتے ہی عائشہ اس کی طرف دوڑی آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خوشی سے اچھلتے ہوئے کہنے لگی، ریا تمہیں پتہ ہے ہمارے کالج کی تمام لڑکیاں مری کی ٹرپ پر جا رہی ہیں اور تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اپنی سہیلی کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دم سے خوشی آئی تھی، کیونکہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ کہیں بھی گھومنے پھرنے کے لیے گئی ہی نہیں تھی، بس کالج سے گھر اور گھر سے کالج۔ لیکن اگلے ہی لمحے سے اپنی تائی جان کا خونخوار چہرہ یاد آیا تو وہ اداس ہو گئی۔ عائشہ سے بتا رہی تھی کہ ان کی باقی ساری سہیلیاں، پوری کلاس اس ٹرپ پر جانے والی ہیں، بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، لیکن وہ اداسی کے ساتھ کہنے لگی، عائشہ، تایا جان مجھے کبھی میری جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے تم لوگ جاؤ۔ ایسے کیسے نہیں چلو گی تم؟ ہم دونوں مل کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں گے اور تمہیں اس قید سے ایک دن کے لیے ضرور نکالیں گے۔ عائشہ نے اس کے کندھے پکڑ کر اسے یقین دلایا، تایا جان بہت شکی مزاج ہیں عائشہ، وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسے کیسے ہم تایا جان سے کہیں گے کہ فائنل ایگزام کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہم رات دیر تک پڑھائی کریں گے اور تم میرے گھر پر ہی رکو گی۔ عائشہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے ریا کے گال کو چھوا۔ ریا نے نفی میں سر ہلایا تو عائشہ نے ریا کا ہاتھ تھاما، تم فکر مت کرو، گھر میں صرف میں اور میری امی ہی ہوتے ہیں، امی تمہاری ماں کو فون کر کے خود اجازت مانگ لیں گی، اس میں کیا حرج ہے؟ ریا نے گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہاری امی بات کر لیں تو شاید بات بن جائے۔ شام ریا کی ماں کو عائشہ کی امی کا فون آیا اور پڑھائی کا حوالہ دے کر انہوں نے ریا کو اپنے گھر روکنے کی اجازت مانگی۔ ریا کی ماں نے بیٹی کے ڈاکٹر بننے کے خواب کی خاطر تایا جان سے چھپا کر اسے جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ جانتی تھیں کہ اگر تایا جان سے اجازت لینے کے لیے بیٹھی تو وہ کبھی بھی اسے اجازت نہیں دیں گے اور بلا وجہ 100 باتیں الگ اس کو سنا دیں گے۔ تایا کی اپنی اولاد بھی تو ہاسٹل میں پڑھ رہی تھی، اکثر کہیں نہ کہیں ان کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ اپنی اولاد پر تو کبھی بھی انہوں نے پابندی نہیں لگائی تھی جتنی ریا پر لگایا کرتے تھے۔ ریا جو اپنے ہاتھوں کو مسلسل مسل رہی تھی، اپنی ماں سے اجازت ملتے ہی خوشی سے چہک اٹھی۔ اسے اندر ہی اندر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس نے پہلی بار اپنی ماں سے یوں جھوٹ بولا تھا۔ ریا نے خوشی سے اپنی ماں کو گلے سے لگایا، امی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کر دکھاؤں گی۔ ریا تایا جان کے گھر سے نکل کر عائشہ کے پاس پہنچ گئی۔ کالج کی بس تیار کھڑی تھی، تمام لڑکیاں مری کے لیے روانہ ہو گئیں اور مری پہنچتے ہی ریا نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا ہلکا اور خوش محسوس کیا۔ مری کے ٹھنڈے موسم اور خوبصورت پہاڑوں کے بیچ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، عائشہ، کاش یہ وقت یہیں رک جائے اور مجھے کبھی اس قید خانے میں واپس جانا ہی نہ پڑے۔ عائشہ نے ریا کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور ہنستے ہوئے بولی، نواب سادی، اب زیادہ جذباتی مت ہو،
اور اس ٹرپ کو جی بھر کر جی لو کیونکہ کل ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ ریا برف کے گولے بنا کر اپنی سہیلیوں پر پھینک رہی تھی اور اس کے چہرے کی معصومیت اور دلکشی مری کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ ہر غم سے بے نیاز ہو کر کہہ کے لگا رہی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ جھوٹ اس کی زندگی کا کتنا بڑا طوفان بننے والا ہے۔ عائشہ نے دور سے اسے آواز دی، ریا آ جاؤ، واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ ریا بھاگتی ہوئی بس کی طرف آئی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر مری کے نظاروں کو الوداع کہنے لگی۔ ریا کے تایا اور تائی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک اسکرین پر بریکنگ نیوز کی پٹی چمکی۔ مری سے واپسی پر میڈیکل کالج کے طالبات کی بس کا شدید ایکسیڈنٹ۔ ٹی وی اسکرین پر حادثے کی لائیو کوریج دکھائی جا رہی تھی، جہاں ہر طرف افراتفری اور چیخ و پکار مچی تھی۔ رپورٹر مائک ہاتھ میں لیے زخمی لڑکیوں کی حالت زار دکھا رہا تھا کہ اچانک کیمرے کا فوکس اسٹریچر پر لیٹی ایک لڑکی کے چہرے پر ہوا۔ تایا اور تائی نے ایک ساتھ صوفے سے اچھل کر اسکرین کو دیکھا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ ریا کا تھا۔ تائی غصے سے طوفان کھڑا کرتے ہوئے زور سے چلائی، دیکھو جی دیکھو، اپنی لاڈلی بھتیجی کے کرتوت، اس کمبخت نے تو برادری میں ناک ہی کٹوا دی، ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ یہ بدسات لڑکی پڑھائی کا بہانہ کر کے مری میں سہیلیوں کے ساتھ آوارہ گردی کر رہی تھی۔ بار بار چونکہ اسکرین پر وہی فوٹوز دکھائی جا رہی تھی، اس لیے وہ کافی قریب سے ریا کا چہرہ دیکھ چکے تھے۔ غصے کے مارے کہنے لگی کہ اس کی ماں تو بتا رہی تھی کہ یہ پڑھنے کے لیے سہیلی کی طرف گئی ہے، آگے اس کے بورڈ کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، لیکن یہ تو مری میں نہ جانے کون سے گل چھڑے اڑانے کے لیے گئی ہے۔ آج تک ہمارے خاندان میں کسی لڑکی نے ایسا جھوٹ نہیں بولا، پتہ نہیں وہاں پر کون سی کرتوت کرنے کے لیے جھوٹ بول کر گھر سے گئی ہے۔ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ بیچاری زخمی ہے، بس سب کی نظروں میں صرف نفرت تھی، جھوٹ تھا جو وہ بول کر گئی تھی۔ تایا کا چہرہ بھی غصے سے بالکل سرخ ہو چکا تھا اور ان کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ لوٹنے دو اس لڑکی کو، میں نے یہی دن دیکھنے کے لیے اسے اپنی بھائی کی امانت سمجھ کر گھر میں جگہ دی تھی کہ ایک دن میری ناک کٹوائے گی، اب مزید برداشت نہیں کروں گا۔ پہلے بھی اس کے ڈاکٹر بننے کے شوق کے سامنے میں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، مگر اب نہیں۔ ریا کی ماں نے جب اپنی بیٹی کو ٹی وی کی اسکرین پر اس حالت میں دیکھا، وہ تو رونے لگی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی صاحب، میری بیٹی تو یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ عائشہ کے ہاں پڑھائی کرنے کے لیے گئی ہے، لیکن وہ یہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ پھر تایا اور تائی کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر ریا کی والدہ کا دل مزید ٹوٹ چکا تھا۔ ان کی بیٹی زخمی حالت میں دکھائی دے رہی تھی، لیکن بجائے اس کی حالت کی پرواہ کرنے کے، وہ تو اس کے جھوٹ پر غصے میں تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد ریا کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ تائی نے اسے دیکھتے ہی اس کے بال پکڑ کر صوفے پر پٹخا اور دھاڑتے ہوئے بولی، بول اب کہاں گئی تھی تیری پڑھائی؟ آج کے بعد یہ تیری عیاشی ہمیشہ کے لیے ختم، اب تم کبھی کالج کا منہ نہیں دیکھو گی۔ ریا کی ماں روتے ہوئے آگے بڑھی اور تایا جان کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگی، خدا کے لیے بھائی صاحب میری بچی پر رحم کریں، یہ معصوم ہے، میں مانتی ہوں اس نے جھوٹ بولا، لیکن اسے ایک جھوٹ کے لیے اس کی پڑھائی بند نہ کروائیں۔ تایا نے غصے سے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے اور گرج دار آواز میں کہا، بس بہت ہو چکا، اب اس آوارہ لڑکی کا اس گھر میں ایسے رہنا ناممکن ہے، اس کو ساری شہر تمہاری دی گئی ہے، اگر تم اپنی بیٹی پر نظر رکھتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ ریا جو پہلے ہی ہونے والے اس حادثے کی وجہ سے کافی خوفزدہ تھی، اپنے تایا اور تائی کا غصہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی اور اپنی ماں کو ان کے سامنے گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر وہ خود کو ہی پوچھنے لگی کہ اس نے کیوں مری جانے کی خواہش کی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہی تو تھا، لیکن جیسے ہی بس واپسی کی طرف مڑی تو راستے میں لینڈ سلائیڈنگ ہو چکی تھی، پہاڑوں سے یہ بڑا پتھر بس پر آ کر گرا تھا۔ ڈرائیور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور یوں ان کی بس سامنے چٹان سے جا کر لگی تھی۔ کافی زیادہ لڑکیاں زخمی ہوئی تھیں، جن میں ریا بھی شامل تھی۔ ایک بار بھی کسی نے اس کی زخموں کو نہیں دیکھا تھا، بس سب غصے میں سے ڈانٹے جا رہے تھے۔ میں برادری میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، بار بار خاندان والوں کی کالز پہ کالز آ رہی ہیں کیونکہ اس منحوس کو سب نے دیکھ رکھا ہے، مجھ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب، آج تک آپ کی اولاد کو تو ہم نے کبھی یہ سب کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ لڑکیوں کا تو ٹرپ پر جانا سختی سے منع ہے اور یہ لڑکی کنواری باہر ٹرپ کے بہانے کیا کرتی پھر رہی ہے؟ جوان جہاں لڑکی کو بھیجنا کیا اچھا ہے؟ اور اس کی اپنی خالہ کال کر کے مجھے یہ کہہ رہی تھی
کہ لڑکی پر نظر رکھو، بن باپ کی لڑکی ہے، اس کا تو ابھی تک یہ رشتہ بھی طے نہیں ہوا، اگر یہ خدا نہ خواستہ مری جا کر واپس نہ آتی تو کیا ہوتا؟ سب خاندان والوں کی یہ باتیں سن کر تایا شدید غصے میں آ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ نہ صرف اس کی پڑھائی یہیں پر ختم ہوگی بلکہ میں اس کی شادی کرواؤں گا۔ تائی فوراً بول کر کہنے لگی، اس بد چلن کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ پورے خاندان کے لڑکوں نے تو ویسے اس سے منہ موڑ لیا، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول کر گھر سے نکلی تھی، کون کرے گا اس سے شادی؟ اب تایا غصے سے کہنے لگے، اس کا بندوبست بھی میں نے کر لیا ہے، اس لیے میں اسی وقت اس کا نکاح اپنے بیٹے یوراج سے کر رہا ہوں۔ ریا نے جیسے ہی ویل چیئر پر بیٹھے معذور یوراج کا نام سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے جسم کے زخموں کو بھول کر تایا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، تایا جان، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کرے، میں یوراج سے شادی نہیں کر سکتی، وہ تو چل بھی نہیں سکتا، میں ایک معذور کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ ریا کی ماں نے بھی جھولی پھیلا کر تایا سے بھیک مانگتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، میری بچی کی زندگی تباہ مت کریں، یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ تائی نے آگے بڑھ کر ریا کی ماں کو دھکا دیا اور غراتے ہوئے بولی، بند کرو یہ ماں بیٹی کا ڈرامہ، چلو اٹھو اور اسے تیار کرو، نکاح آج ہی ہوگا۔ اگر تم نے یہ تمہاری بیٹی نے انکار کیا تو اس گھر کے دروازے تم دونوں پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ ریا کی ماں روتی ہوئی ریا کو پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، بیٹی، تمہارے ابا کی موت کے بعد میں نے اس گھر سے قدم نہیں نکالا، اپنی ماں کی ان سفید بالوں کو دیکھو اور ہاں کہہ دو، وہ جیسا بھی ہے تمہارا تایا کا بیٹا ہے، ان کے بہت احسان ہے ہم پر، اگر آج تم نے انکار کیا تو میں قبر میں تمہارے ابا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ماں کی بے بسی دیکھ کر ریا نے سر جھکا لیا تھا۔ اس لمحے تائی کمرے میں داخل ہوئی اور ایک سرخ لہنگا بیڈ پر پھینکا، مولوی صاحب آنے والے ہیں، تیاری کر لو اس کو، ایسا نہ ہو کہ کہیں جھوٹ بول کر بھاگ ہی جائے۔ ریا کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی لیکن اپنی ماں کی خاطر وہ چپ کر گئی۔ آئینے کے سامنے بیٹھی ریا مسلسل رو رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے گالوں پر لگی سرخی کو بہا رہے تھے۔ ماں نے ریا کے بال سنوارتے ہوئے آئینے میں اس کا اداس چہرہ دیکھا، میری بچی، میری قسمت ہی کھوٹی تھی جو میں تمہیں نہ بچا سکی، مجھے معاف کر دینا۔ ریا نے مڑ کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، امی، میں نے تو صرف ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا، کیا اس کی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ میری پوری زندگی ایک معذور کے نام کر دی جائے؟ ماں نے روتے ہوئے ریا کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا اور اس کا چہرہ چوم کر بولی، صبر کر جاؤ میری جان، اگر تم نے انکار کیا تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ ریا کو لاؤنج میں لایا گیا جہاں ویل چیئر پر بیٹھا یوراج شاہ اپنے سرد تاثرات کے ساتھ موجود تھا۔ ریا کو یوراج سے ویسے ہی بہت خوف آتا تھا کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا یہ شخص معصوم ہرگز نہیں تھا بلکہ مردانہ جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ خاندان کی وہ لڑکیاں جو کبھی اس پر منع کرتی تھی، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی تھیں، اب سب اس کی معذوری پر اس پر ایسے تانے کستے تھے کہ یوراج کو اب سب سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ اکثر اسے پاگل پن کے دورے بھی پڑنے لگتے تھے، جب اسے شدید غصہ آتا تو وہ چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتا۔ کوئی بھی ملازمت کے کمرے میں جانے سے پہلے خوف کھاتی تھی۔ گھر کے سبھی افراد ہی یوراج سے ڈر کر رہتے تھے اور ریا کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے آخری بار کب یوراج سے بات کی تھی۔ وہ تو یوراج کو دیکھ کر فوراً اپنا راستہ بدل لیتی تھی، لیکن قسمت نے اسے یوراج کو اس کا نصیب بنا ڈالا جس کے غصے سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ مولوی نے نکاح کے کلمات شروع کیے، ریا کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور اس کے ہونٹ جیسے جم چکے تھے۔ تایا نے ریا کے سر پر ہاتھ رکھ کر سخت لہجے میں دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، بولو ریا، قبول ہے؟ ریا نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور انتہائی دھیمی اور ہاری ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یوراج نے ویل چیئر پر بیٹھتے بیٹھتے ایک گہرا سانس لیا اور ریا پر اپنی عقاب جیسی نظریں جما دی۔ ریا کی سسکیوں کے باوجود اس کا نکاح پڑھ دیا گیا اور ریا کی زندگی کے تمام خوبصورت خواب ایک ہی پل میں خاک میں مل گئے۔ نکاح کی رسمی کارروائی ختم ہوتے ہی تائی نے ریا کو بازو سے دبوچا اور یوراج کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، اس کی پورا وجود خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ تائی نے کمرے کی دروازے کے پاس پہنچ کر ریا کو ایک زوردار جھٹکا دیا، لڑکی، اب رو دھو کر ڈرامے کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ جو تم معصوم بننے کا ڈھونگ رچا رہی ہو یہ میرے سامنے نہیں چلے گا۔
سیدھی طرح اندر جاؤ اور اس کے ساتھ تعلقات بناؤ۔ مجھے ہر حال میں اس گھر کا وارث چاہیے۔ یوراج اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے اور ہم اس کی نسل کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر 2 ماہ کے اندر اندر اس گھر کے وارث کی خبر نہ آئی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک کروں گی۔ ریا نے روتے ہوئے تائی کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تائی جان، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ یوراج تو ویل چیئر پر ہے، وہ معذور ہیں، انہیں اپنانے میں مجھے کچھ وقت لگے گا اور آپ کو اتنی جلدی ان کا وارث بھی چاہیے۔ تائی کا چہرہ غصے سے مزید ہولناک ہو گیا۔ اس نے ریا کے جبڑے کو اپنی انگلیوں کے گرفت میں جکڑا اور اس کے چہرے کی بالکل قریب ہو کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی، زبان بند رکھو اپنی۔ اگر 2 مہینے کے اندر اندر مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی تو میں تم دونوں ماں بیٹی کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور تمہاری ماں کو اس گھر کی ملازموں سے بھی بدتر زندگی جینی پڑے گی۔ تائی نے ریا کو ایک آخری سخت جھٹکا دیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر کی طرف دھکیل دیا۔ ریا لڑکھڑاتی ہوئی کمرے کے اندر گری اور پیچھے دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ شادی کے کچھ دن گزر چکے تھے لیکن یوراج کا موڈ کسی طوفان کی طرح ہر پل بدلتا رہتا۔ وہ اکثر معمولی بات پر شدید غصے میں آ جاتا اور پھر اس غصے کی تپش کو مٹانے کے لیے ریا پر سوار ہو جاتا۔ آج کئی روز بعد ریا نے تائی سے چھپا کر اپنی کتابیں نکالی تھی، تبھی یوراج کمرے کا دروازہ کھول کر ویل چیئر دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ ریا نے ڈر کر کتابیں پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ یوراج نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، کیا چھپا رہی ہوں مجھ سے؟ دور بھاگنے کی کوشش میں ہونا؟ پھر سے گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی ہو؟ ریا، تم میری بیوی ہو، تمہارے اس خوبصورت وجود پر صرف میرا حق ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں تم گھر میں رہو تو تمہیں گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ ریا نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر تڑپتے ہوئے کہا، یوراج چھوڑے مجھے، آپ کا یہ جنون مجھے ڈراتا ہے۔ یوراج نے اس کے دونوں ہاتھ ایک ہی مضبوط ہاتھ سے جکڑے اور اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر مدہوش کن لہجہ میں سرگوشی کی، میرا یہ جنون ہی تمہاری تقدیر ہے اور اب تم چاہ کر بھی اس تقدیر سے بھاگ نہیں سکتی۔ ریا نے تڑپ کر اس کے سینے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی لیکن یوراج نے اپنے جسم کا پورا وزن اس پر ڈال دیا، جس سے ریا کی سانسیں ایک دم رکنے لگیں اور اس کا دوپٹہ بیڈ سے نیچے جا گرا۔ یوراج نے دیوانہ وار ریا کی گوری گردن اور گلابی لبوں پر اپنے تپتے ہوئے لمس کی مہریں ثبت کرنا شروع کر دی، جہاں ریا کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی تھی اور وہ اس کی گرفت کی تپش میں پگھلنے لگی تھی۔ یوراج نے اپنے لب اس کے کان کے پاس لے جا کر گہرے خمار میں ڈوبے لہجے میں کہا، مجھے دیکھو ریا اور بتاؤ کہ کیا اب بھی تمہیں میری مردانگی پر کوئی شک ہے؟ ریا نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں لیکن اس کا پورا وجود یوراج کے اس والہانہ لمس پر بری طرح سلگنے لگا تھا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی تھی اور وہ خود کو بے خودی میں ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ یوراج کے گرم ہاتھ اس کے خد و خال پر رینگنے لگے تھے اور ریا کے منہ سے کپکپاتی ہوئی سسکیاں نکلنے لگی تھیں جو کمرے کی خاموش فضا کو اور بھی زیادہ پرکشش بنا رہی تھی۔ ریا نے بے اختیار ہو کر اپنی بند آنکھیں کھولی اور یوراج کے خمار آلود آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، یوراج اب بس کر دیں، مجھ میں مزید برداشت کی ہمت نہیں ہے۔ یوراج نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھایا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، ابھی تو شروعات ہے میری جان، ابھی تو تمہیں میرے اس جنون کی آخری حد تک جانا ہوگا۔ یوراج کے اس لمس نے ریا کے اندر کے سارے خوف کو گہری تڑپ اور لذت میں بدل دیا تھا۔ اب وہ اس سے پیچھا چھڑانے کے بجائے اس کے بازو کے حصار میں خود کو سونپ چکی تھی اور اس کے ہر انداز سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ریا نے بے خودی کے عالم میں اپنا ہاتھ آزاد ہوتے ہی یوراج کے بالوں میں پھنسائے اور اسے اپنے اور بھی قریب کھینچ لیا۔ ان کے درمیان کا سارا فاصلہ مٹ چکا تھا اور یوراج نے تمام حدوں کو یکسر پار کرتے ہوئے ایک گہرا اور اٹوٹ تعلق قائم کر لیا تھا، جہاں ریا درد اور سکون کے احساس سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی مدہوش کن اور تیز سانسوں کی سحر انگیز آوازیں گونج رہی تھی، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں پوری طرح گم ہو چکے تھے۔ اگلی صبح جب دریچے سے چھنتی ہوئی سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو ریا کی آنکھ کھلی تو خود کو تمام حجابوں سے ماورا اس کے مضبوط بازوؤں کے درمیان پا کر پہلی بار اسے برا نہیں لگا بلکہ ایک عجیب سی سرشاری محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہر قسم کے بندھن سے یکسر آزاد ایک دوسرے کے وجود سے
اس طرح چمٹے ہوئے تھے جیسے دو جسم ایک جان ہو چکے ہوں، اور ان کی جلد کی گرمائش اب بھی ایک دوسرے کو تپش مہیا کر رہی تھی۔ ریا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور گہری نیند میں سوئے ہوئے یوراج کے سراپے کو انتہائی غور سے دیکھنے لگی۔ یوراج سوتے ہوئے بلا کا خوبصورت اور دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بکھری ہوئی چند کالی زلفیں اس کے چوڑے ماتھے کو چھو رہی تھی، اور اس کی لمبی گھنی پلکیں اس کے مخمور آنکھوں پر سایہ کیے ہوئی تھی۔ اس کا تیکھا ناک اور مضبوط تراشا ہوا جبڑا اس کے مردانہ وجاہت کو اور بھی زیادہ نکھار رہا تھا۔ ریا نے جب اس کے ان گلابی لبوں کو دیکھا جنہوں نے رات بھر اس کے پورے وجود پر اپنے لمس کی مہر ثابت کی تھی، تو اس کے گال شرم سے ایک بار پھر سرخ ہو گئے۔ یوراج کا چوڑا اور کثرتی سینہ اس وقت ریا کے نازک وجود کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا تھا، جہاں اس کا سر ٹکتے ہی ریا کو اپنے دل کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھی۔ یوراج کے صالحانہ اور گہرے لمس کا احساس جو اب بھی ریا کے پور پور میں بسا ہوا تھا، اس کے دل کو سکون کی وادیوں کی سیر کروا رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ کسی کی باہوں کا حصار اتنا پرسکون اور اتنی لذت سے بھرپور بھی ہو سکتا ہے۔ ریا نے بے اختیار ہو کر اپنی انگلیوں سے یوراج کے چہرے کو بہت نرمی سے چھوا اور اپنے وجود کو اس کے چوڑے سینے کے ساتھ اور بھی زیادہ بھینچ لیا، جہاں پردے کی کوئی دیوار ان کے درمیان حائل نہیں تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں بری طرح جکڑے ہوئے دلکش صبح کا استقبال کر رہے تھے۔ یوراج کے اس بے باک اور کثرتی وجود پر چادر کا پردہ ڈالتی ہوئی وہ بہت نرمی سے بیڈ سے اتری اور اپنے بکھرے ہوئے سراپے کو سمیٹ کر واش روم میں چلی گئی، جہاں دیوار پر لگے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی اس کی نظر خود پہ پڑی تو اس کی سانس گہری ہو گئی۔ آئینے میں یوراج کی چھوڑی گئی محبت کی مہریں دیکھ کر ریا کے پورے وجود میں ایک بار پھر سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے اور شرم و حیا کے گنوں کے احساس سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے رات کا وہ ایک لمحہ اور یوراج کا اس کی گہرائیوں میں اترنا یاد آنے لگا، جس نے اسے زندگی کا سب سے انوکھا اور حسین ترین تجربہ دیا تھا۔ اس سے غسل کیا تو اس کے جسم کی ساری تھکن ایک دم غفور ہو گئی۔ اس نے ہلکے پھلکی اور آرام دہ گلابی رنگ کا لباس نکالا اور اسے پہن لیا، اور گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر کے کھلا چھوڑ دیا اور لبوں پر ہلکی سی پنک لپسٹک لگا لی۔ اس کا یہ سادہ مگر دلکش انداز اس کے حسن کو اور بھی زیادہ نکھار رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھی تو اس کی نظر بیڈ کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں یوراج کے کچھ اور ادویات اور کیپسول رکھے ہوئے تھے۔ ریا چونکی خود ایک ذہین اور قابل میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے ان دواؤں کو دیکھ کر اس کا تب بھی دماغ جاگ اٹھا۔ اس نے جھک کر ادویات کی شیشیاں اور پتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے، اور جیسے ہی اس نے ان دوائیوں پر لکھے ہوئے فارمولے اور کیمیکل کمپوزیشن کو غور سے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ یکسر اڑ گیا اور اس کے ہوش و حواس بالکل خطا ہو گئے، کیونکہ وہ فارمولا کوئی عام پین کلر یا طاقت کی دوا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا خطرناک کیمیکل تھا جو اچھے بھلے انسان کے اعصاب کو ہمیشہ کے لیے سن اور مفلوج کر سکتا تھا۔ اس نے حیرت اور صدمے سے دوائی کی شیشے کو دیکھا اور بڑبڑائی، خدایا یہ تو انتہائی ہیوی ڈوز ہے، یہ ادویات تو کسی نارمل انسان کو بھی پاگل اور معذور بنا دے۔ کیا اسی وجہ سے یوراج کی ٹانگیں بے جان ہیں؟ اور اسے اتنا جنونی غصہ آتا۔ ریا کے ذہن میں شک کا بیج ہو چکا تھا۔ اس نے ادویات کو واپس ٹیبل پر رکھا اور دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ سیدھی کچن کی طرف بڑھی، جہاں اس کی ماں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ ریا کو دیکھ کر اس کی ماں نے جلدی سے اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیے اور آگے بڑھ کر ریا کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے چہرے پر رات والے سکون اور سرشاری کے تاثرات دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ میری بچی، خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ ریا نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی اور اپنی ماں کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، امی وہ بہت اچھے ہیں، آپ بالکل فکر مت کریں۔ ابھی وہ دونوں کچن میں کھڑے باتیں ہی کر رہی تھی کہ اچانک تائی کے قدموں کی آواز آئی اور وہ کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے زہریلی نظروں سے ریا کے کھلے بالوں اور گلابی لباس کو اوپر سے نیچے تک گھورا اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر طنز سے مسکراتے ہوئے بولی، واہ بی بی واہ، ابھی شادی کو چند دن بھی نہیں ہوئے اور تم بغیر شوہر کے یہاں کچن میں دھندناتی ہوئی باہر نکل آئی ہو۔ میرا بیٹا ابھی تک کمرے میں اکیلا سو رہا ہے اور تمہیں یہاں اپنی ماں کے ساتھ دکھڑے رونے کی پڑی ہے۔ جانتی ہو نا وہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا، تو اس کا سہارا بننے کی کوشش کرو، یا یہاں بھی اپنی مری والی آوارہ گردی کی قصے سنانے بیٹھ گئی ہو۔ ریا نے اپنے لب بھینچ لیے لیکن خود پر قابو رکھا
اور سر جھکا کر بولی، جی دائی جان، میں بس ابھی یوراج کے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں ہی جا رہی تھی۔ تائی نے ایک زوردار ہنکارا بھرا اور اس کے قریب آ کر چبا چبا کر بولی، پھر ناشتہ بعد میں کروانا، پہلے جو میں نے کہا تھا وہ یاد ہے نا؟ مجھے 2 مہینے میں اس کا گھر کا وارث چاہیے۔ اگر خوشخبری نہ ملی تو تمہیں اور تمہاری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی۔ تائی یہ کہہ کر پیر پٹکتی ہوئی لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ ریا نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب اسے اس گھر کے ظالم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وہ تائی کی کچن سے جاتے ہی اوپر والے حصے میں اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں یوراج کی پرانی رپورٹیں، سارے کاغذات اور دوائیوں کے ڈبے رکھے تھے۔ ریا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر پڑے ایک بڑی لکڑی کے صندوق کو دیکھا، جس پر تائی نے ہمیشہ بڑا سا تالا لگا کر رکھا تھا، لیکن یہاں پر ان کے علاوہ کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، اس لیے چابی وہیں میز پر رکھی تھی۔ ریا نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا اور سچائی جاننے کے لیے فائلوں کی چھان بین شروع کر دی۔ وہ ایک ایک کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ ایک پیلی رنگ کا پرانا لفافہ لگا، جس پر ہسپتال کی کچھ انتہائی ضروری میڈیکل رپورٹس موجود تھیں۔ ریا نے جیسے ہی ان رپورٹس کو کھول کر پڑھا تو اس پر اس کا گھر کا سب سے بڑا اور ہولناک راز کھل گیا، جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ان کاغذات کے مطابق یوراج شاہ تائی کا سگا بیٹا تھا ہی نہیں، بلکہ پیدائش کے وقت اس کی ماں کی جگہ کسی اور ہی عورت کا نام لکھا تھا، جو نام ریا نے آج تک اس گھر میں کبھی سنا تک نہیں تھا، کیونکہ یوراج کی پیدائش ریا کے والدین کی شادی سے بہت عرصے پہلے ہو چکی تھی، اور ریا کی ماں بھی اسے صرف تائی کی گود میں ہی دیکھا تھا، لیکن وہ تایا کی پہلی بیوی کا اکلوتا بیٹا تھا، اور تایا نے اس مکار تائی کے حسن اور عشق کے جال میں آ کر اپنی پہلی وفادار بیوی کو طلاق دے دی تھی اور معصوم یوراج کو زبردستی چھین کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ان کاغذات کے نیچے تائی کی اپنی پرانی گائنیکالوجسٹ کی رپورٹیں بھی لگی ہوئی تھیں، جس پر واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ وہ خود پیدائشی طور پر بانجھ تھی اور وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور اسی لیے دنیا کے سامنے اپنا یہ سب سے بڑا سچ اور عیب چھپانے کے لیے انہوں نے تایا کی پہلی بیوی کے بیٹے یوراج کو اپنا سگا بیٹا ظاہر کر کے رکھا تھا اور جائیداد پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ یوراج کے چھوٹے بہن بھائی، وہ کس کی اولاد تھے؟ ریا نے حیرت اور خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ تائی جان بوجھ کر یوراج کو ویل چیئر پر رکھنے کے لیے اس میں مفلوج کرنے والی ادویات دے رہی تھی، تاکہ وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی سگی ماں کا حق نہ مانگ سکے، اپنی سگی ماں کو اس گھر میں نہ لا سکے۔ ریا نے صدمے اور گہرے دکھ سے اپنے کپکپاتے لبوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی اور وہ ان کاغذات کو سینے سے لگائے خوف سے کانپتے ہوئے کربناک لہجے میں کہنے لگی، اب مجھے سارا کھیل سمجھ میں آ گیا ہے۔ یعنی تائی مجھے وارث کے لیے اس لیے مجبور کر رہی تھی تاکہ یوراج میرے ساتھ زبردستی کرے، اور اس عمل کے دوران ہمارے درمیان نفرت کی ایسی آگ بھڑک اٹھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، اور وہ اس نفرت کی دیوار کھڑی کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو سکیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں یوراج کی عین ظالمانہ اور جنونی روپ سے ڈر کر اس سے دور بھاگوں، تاکہ ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کے دل کے قریب نہ آ سکیں۔ میں اس جنون سے تنگ آ کر بھاگ جاؤں۔ یوراج کا یہ جنونی غصہ اور چڑچڑاپن دراصل انہی زہریلی دواؤں کا اثر ہے جو اس کے اعصاب کو مفلوج کر رہے ہیں۔ تائی اتنی مکار اور بے رحم ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک انسان کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ ایک معصوم کو اس کی سگی ماں سے جدا کر کر اس کی زندگی بھی برباد کر رہی ہیں۔ ریا نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ نہیں، اب میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے یوراج کو اس موت کے خاموش جال سے ہر قیمت پر نکالنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، چاہے تائی میری اور میری ماں کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کریں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ معذور انسان تائی کے رحم و کرم پر تھا، مگر اب ریا اس کی ڈھال بننے والی تھی۔ اس نے تمام کاغذات کو دوبارہ فائل میں سیٹ کیا اور صندوق کو بند کر کے چابی میز پر رکھ دی، اور تیزی سے سیڑھیوں سے اتر کر واپس یوراج کے کمرے کی طرف بڑھی اور اس کو چہرے کو دیکھنے لگی۔ یوراج، تم نے مجھے اپنی مردانگی کا احساس دلایا تھا، اب میں تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی زندگی اور تمہارے پیر واپس لوٹا دوں گی، کیونکہ تم اب صرف میرے شوہر نہیں بلکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکے ہو۔ یوراج کی آنکھ کھلی تو ریا بیڈ پر بیٹھی محبت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ریا کو اپنے مضبوط باہوں میں دبوچ کر بیڈ پر گرایا اور اس کی گلابی لبوں کے بالکل قریب ہوتے ہوئے گہرے خمار آلود لہجے میں کہا،
ریا، تم جتنی میری گرفت سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو، میرا جنون تمہارے لیے اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ ریا نے اس بار اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بہت نرمی سے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے جذباتی انداز میں بولی، یوراج، میں اب آپ سے کہیں نہیں دور نہیں بھاگ رہی۔ آپ ایسا سوچنا بالکل بند کر دیں، کیونکہ اب آپ ہی میری زندگی کا اصل مقصد بن گئے ہیں۔ ریا کا یہ بدلا ہوا انداز یوراج کے دل کو اندر تک چھو گیا۔ اس نے محبت سے ریا کے ماتھے کو چوما اور اس کے وجود کو اپنے ساتھ اور بھی زیادہ بھینچ لیا۔ کچھ دیر اسے پرسکون حصار میں گزارنے کے بعد ریا بیڈ سے اٹھی اور اس نے یوراج کو بہت پیار سے سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھایا اور واش روم لے کر گئی۔ جب یوراج نہا کر واش روم سے باہر نکلا تو اس کے گیلے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے۔ ریا نے اسے آئینے کے سامنے بٹھایا اور خود اس کے پیچھے کھڑی ہو کر اپنے ہاتھوں سے کنگھی لیے بہت پیار سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ یوراج آئینے میں ریا کے دلکش چہرے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، تو ریا نے بھی آئینے میں اس کی نظروں کا جواب ایک پیاری سے مسکراہٹ سے دیا۔ ان کے درمیان کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ ریا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ جلد ہی یوراج کو اس ویل چیئر سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا کر اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گی۔ اگر اس نے اب کسی بھی طرح کی کوئی سخت بات کی یا یوراج کو غصہ دلانا چاہا تو کام خراب ہو سکتا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ بس اب اپنا اور یوراج کا رشتہ بہتر بنائے گی تاکہ وہ اس پر اعتبار کرنے لگے، اس سے محبت کرنے لگے اور پھر وہ آرام سے تیار ہو کر اس کے سامنے آیا کرے۔ وہیں یوراج سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے سامنے ایک رات میں یہ بدل کیسے چکی ہے۔ یوراج کو تو لگا تھا جس طرح اس نے زبردستی کل رات کو اس سے اپنا حق مقرر اصول کیا وہ کافی ہی غصے میں ہوگی، پہلے کی طرح اس سے دور بھاگے گی، روئے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بڑے پیار سے اس کے سارے کام کر رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو ریا نے جلدی سے کنگھی ٹیبل پر رکھی۔ سامنے اس کی ماں دونوں ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے جیسے یہ منظر دیکھا ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے جلدی سے ٹرے میز پر رکھی اور ریا اور یوراج کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی بلائیں لینے لگی اور نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی، اللہ میری بچی اور داماد کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور تم دونوں کی جوڑی کو نظر بد سے بچائے۔ ریا نے شرما کر اپنی ماں کو گلے سے لگا لیا اور وہ ان دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے کچن کی طرف واپس چلی گئی۔ ماں کے چاہتے ہی ریا نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی یوراج کے بالکل قریب آئی۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یوراج نے حیرت سے ریا کی بدلتی رنگت کو دیکھا اور بولا، ریا کیا ہو گیا ہے، تم اچانک اتنا پریشان کیوں ہو گئی؟ اگر وہ ابھی ساری حقیقت یوراج کو بتا دیتی تو وہ شاید یقین نہ کرتا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی اصلیت اچانک سے ہضم نہیں کر پاتا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں یوراج، بس ایسے کل رات آپ نے میرے ساتھ کافی سختی کی ہے، مجھے درد ہوا اور پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ مانتی ہوں کہ میں جھوٹ بول کر ٹرپ پر گئی تھی، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس خاندان کی باقی لڑکے لڑکیوں کو کس قدر اجازت حاصل ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ اگر میرے بابا بھی زندہ ہوتے تو شاید میں بھی اپنی زندگی کی ساری خواہشات پوری کر رہی ہوتی، لیکن جانتی تھی میری ساری سہیلیاں جب ٹرپ پر جا رہی ہیں، اگر میں اجازت مانگی تو مجھے کبھی بھی جانے کی اجازت نہ ملتی۔ میں وہاں پر کچھ غلط کرنے نہیں گئی تھی، بس اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ یہ تو حادثہ ہو گیا، ورنہ شاید میرے اس راز کو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا اور بدلے میں سب گھر والوں کی نفرت، یہاں تک کہ آپ کی نفرت بھی مجھے سہنا پڑی۔ بتائیں، میں نے جھوٹ بولا، غلط کیا، لیکن اس بات پر مجھ سے اتنی نفرت کیوں کی جا رہی ہے؟ مجھے بد کردار، بد چلن، نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ٹرپ تو صرف لڑکیوں کا تھا اور ہمارے ساتھ سوائے پرنسپل کے اور کوئی مرد موجود بھی نہیں تھا۔ یوراج کو اس کے الفاظ سن کر شدید شرمندگی بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا گیا، پھر کہنے لگا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں ایسا تنگ نظر نہیں تھا، لیکن جب سے اس معصوری نے مجھے جکڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو شاید تمہارے ساتھ یہ زیادتی کبھی بھی ہونے نہیں دیتا۔ مجھے اب واقعی میں لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تم مجھ سے ایک اچھا لڑکا ڈیزرو کرتی تھی، جوان جہان ہو اور عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہو، لیکن گھر والوں نے زبردستی تمہارا نکاح مجھ سے کروا دیا۔ لیکن وہ فوراً سے یوراج کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنے نصیب پر راضی ہوں۔ اگر میرا نصیب آپ کے ساتھ لکھا تھا تو دیکھیے گا،
اب ہم دونوں بہت خوش رہیں گے اور میں آپ کو بالکل ٹریٹ بھی کر دوں گی۔ یوراج تو جیسے اس کی باتیں سن کر جی اٹھا تھا۔ دونوں کمرے سے ہنستے مسکراتے باہر نکلے تھے۔ کتنے سال گزر چکے تھے، یوراج اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتا تھا، لیکن آج اس نے ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور باقی کے کزن کے ساتھ ہنس بول رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ یہ بات اندر ہی اندر تائی جان کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ریا نے یوراج کو کافی بدل دیا تھا۔ وہ دوائی جو یوراج کھا رہا تھا، اس نے وہ دوائی یوراج کو دینا چھوڑ دی تھی، بلکہ انہیں ڈبیوں میں اس نے ملٹی وائٹامنس اور کیلشیم کی دوسری ادویات ڈال دی تھی جو کہ اس کے لیے ضروری تھی۔ آہستہ آہستہ یوراج کو خود بخود ہی اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہونے لگی۔ تایا تو اپنے بیٹے کی طبیعت میں بہتری دیکھ کر خوش تھے، لیکن تائی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ریا سے کہنے لگی کہ تم یوراج کو وقت پر دوا تو دے رہی ہو نا؟ وہ فوراً کہنے لگی کہ جی وقت پر دے رہی ہوں، تبھی تو دیکھیں ان کی طبیعت پہلے سے کتنی بہتر ہو چکی ہے۔ وہ کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں، لیکن تائی کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی۔ اسی روز ملازم سے کہلوا کر ریا نے دوبارہ سے دوائی منگوائی تھی۔ جیسے ہی وہ ان کیمیکل والی دوائیوں کو ڈبیوں میں ملٹی وائٹامنس ڈالنے لگی، تبھی ویل چیئر پر یوراج کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی دوائیوں میں دوسری دوائیاں شامل ہوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، ریا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میری دوائیوں میں کون سی دوائیاں شامل کر رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں۔ ریا فوراً کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس میں آپ کی دوائیاں دیکھ رہی تھی۔ لیکن یوراج کہنے لگا کہ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں وہ دوائیاں پھینکتے ہوئے دیکھا اور تم اپنے پاس سے کوئی دوائیاں اس میں ایڈ کر رہی ہو۔ مزید جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی، دروازے کو لاک کیا اور پھر یوراج کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ریا نے گہرا سانس لیا اور یوراج کے سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یوراج آپ پیدائشی یا قدرتی طور پر معذور نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اس ویل چیئر پر بیٹھنے کے لیے زبردستی معذور بنایا جا رہا ہے۔ یوراج نے شدید حیرت کے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا اور ریا کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے بولا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ریا ہوش میں تو ہو تم؟ ریا نے آگے بڑھ کر یوراج کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا، میں بالکل ہوش میں ہوں یوراج، لیکن میں آپ کو بتانے والی ہوں اور سب سن کر آپ کو ہمت دکھانی ہوگی۔ اگر آپ نے حوصلہ ہار دیا تو میں آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ ریا، میرے صبر کو مزید مت آزماؤ، جو کہنا چاہتی ہو جلدی کہو، کیونکہ تمہاری یہ باتیں مجھے پاگل کر رہی ہیں۔ تو سنیں یوراج، تائی جی آپ کی سگی ماں نہیں ہے، بلکہ اپنی سگی ماں تو کوئی اور ہے، جن کا چہرہ بھی آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ تائی اور تایا جی نے ہم سب سے اور آپ سے اس حقیقت کو چھپا رکھا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ تو آہستہ آہستہ آپ کو زہر دے رہی ہیں تاکہ آپ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی سگی ماں کا حق نہ مانگ سکیں۔ یوراج کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے، شدید صدمے کی حالت میں تھا۔ ریا نے اس کی سر کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دی، آپ فکر نہ کریں یوراج، میں ہوں نا، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کروں گی اور ہم دونوں مل کر آپ کی اصل ماں کو ڈھونڈیں گے۔ ہم تائی کے کی ساری دیواریں توڑ دیں گے، بس آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اسی وقت تائی جان بھی بڑے رعب سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ بہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ بھلا میرے بیٹے کو ہر وقت کمرے تک ہی محدود کر کے رکھا ہوا ہے، بھائی اسے ذرا باہر لے کر آؤ، یہ کھلی ہوئی ہوا میں سانس لے گا اور لوگوں سے ملے گا تو بہتر محسوس کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی اور ادویات کی شیشی اٹھا کر یوراج کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، لو یہ دوا پیو۔ شابش۔ ریا نے یہ دیکھ کر ایک دم جلدی سے وہ دوائی تائی کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے گھبراتی ہوئی آواز میں کہا، تائی جی نہیں، ابھی تو انہوں نے ناشتہ کر کے دوا لی ہے۔ یوراج ویل چیئر پر بیٹھا حیرت اور الجھن سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ تائی نے ایک دم غصے اور وضاحت طلب نظروں سے یوراج کی طرف دیکھا، جیسے وہ ریا کے اس جھوٹ کو پکڑنا چاہتی ہوں۔ تائی کے تیکھے تیور دیکھ کر یوراج نے بھی ریا کی بات کی تائید کرتے ہوئے حامی میں سر ہلایا، ہاں امی، ریا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے مجھے ناشتے کے فوراً بعد دوا دے دی ہے، آپ فکر مت کریں۔ تائی نے ریا کو گھور کر دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تائی کے جاتے ہی ریا نے جلدی سے دروازہ بند کیا، دوڑتی ہوئی یوراج کے پاس آئی۔ یوراج، سب سے پہلے ہمیں ان ساری دواؤں کو پھینکنا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ دوا آپ لیتے رہیں گے کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے ساری دوائیں اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالیں،
میں آپ کے لیے خود ساری دوائیں لے کر آؤں گی جو آپ کو بیمار کرنے کے بجائے ٹھیک کر دیں گی۔ ریا نے یوراج کے ماتھے پر ملائم لب رکھے تو اسے اندر تک سکون مل گیا۔ دوپہر کو ریا یوراج کو ویل چیئر پر بٹھا کر پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ یوراج کو فرنٹ سیٹ پر بٹھانے ہی والی تھی کہ اچانک آئی نے غصے سے ریا کا راستہ روکا اور تیکھے لہجے میں بولی، یہ کیا منمانی چل رہی ہے؟ ایسے کیسے تم یوراج کو اکیلے باہر لے کر جا سکتی ہو؟ جانتی نہیں ہو کہ میرے بیٹے کی حالت کیسی ہے؟ وہ ایک دم چل نہیں سکتا اور تم اسے آوارہ گردی کے لیے گاڑی میں بٹھا رہی ہو۔ ریا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے انتہائی پرسکون آواز میں جواب دیا، تائی جی، یوراج میرے شوہر ہیں اور میں انہیں کسی آوارہ گردی کے لیے نہیں بلکہ کھلی ہوا میں سیر کروانے کے لیے لے جا رہی ہوں، اس لیے آپ فکر مت کریں۔ ریا نے تائی کو مزید بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر اسٹارٹ کی اور پورٹ سے باہر نکال لے گئی۔ تائی غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ ریا نے خود یوراج کے اعصاب کو بحال کرنے والے جن نئی طاقتور ادویات کے نام لکھے تھے وہ دوائیں خریدی اور انہیں اپنے بیگ میں چھپا کر واپس گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس نے یوراج کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، دیکھنا یوراج، یہ کھیل اب زیادہ دن نہیں چلے گا۔ وہ یوراج کو اب نئی ادویات دیتی اور رات کو جب سب سو جاتے تو اس کی ٹانگوں کی مالش کرتی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے بنا بریک لیے وہ بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے ہوئے یوراج کے پیروں کے درمیان بیٹھی مالش کر رہی ہے۔ جب اچانک سے یوراج کو اپنی بے جان ٹانگوں میں کوئی حرکت محسوس ہوئی، ابھی سے ریا کی انگلیوں کا گرم لمس باقاعدہ حرارت پہنچاتا محسوس ہو رہا تھا اور پھر اعصاب کے ساتھ ساتھ اس کے احساسات بھی جاگنے لگے تھے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں ریا کو پلٹا کر بیڈ پر لٹا گیا اور اس کے اوپر جھک کر اس کی گہری آنکھوں میں جھانک کر بولا، خدمت کا کچھ موقع اپنے شوہر کو بھی دے دیں بیگم صاحبہ، کب سے اپنے ہاتھوں کے لمس سے ہمارے احساسات کو جگا رہی ہیں۔ ہٹو پیچھے یوراج، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ریا نے اسے دور کرنا چاہا لیکن وہ ایک ضدی بچے کی طرح اس کے مزید قریب ہوا۔ سب کچھ کرنے کا وقت میرا ہے، یہ کہتے وہ لائٹ آف کر گیا تو ریا بھی اپنے آپ اسے سونپ گئی۔ کچھ ہی ہفتوں کی محنت اور ریا کے خفیہ علاج کی بدولت وہ معجزہ ہو ہی گیا جس کی ریا کو پوری امید تھی۔ رات کتنی ہی دیر وہ اس کی مالش کر کے سوئی تھی اور صبح جب یوراج کی ہلکی سی پکار پر اس کی آنکھ کھلی تو یوراج کو ویل چیئر پر نہیں بلکہ اپنے سامنے ایک پورے قداور مرد کی طرح کھڑا ہوا دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور وہ تمام حجابوں کو بھول کر چادر ہٹا کر بھاگتی ہوئی سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا لگی تھی۔ یوراج نے اسے زمین سے تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے مضبوط باہوں میں جکڑ لیا اور اس کے ماتھے کو شدت محبت سے چومتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا، ریا، تم نے مجھے اس ویل چیئر کی قید سے نکال کر ایک نئی زندگی دی ہے۔ اب میں تمہاری اس بے لوث محبت اور وفاداری کا تعامل اسیر ہو چکا ہوں، لیکن میری جان، ابھی امی کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ابھی مجھے ان کا سارا سچ معلوم کرنا ہے۔ میں ابھی دنیا اور ان کے سامنے اسی ویل چیئر پر ہی بیٹھا رہوں گا تاکہ میں ان کو ان کے اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسا سکوں۔ یوراج کا یہ نیا طاقتور اور حاکمانہ روپ دیکھ کر ریا کا دل فخر سے بھر گیا تھا۔ ریا کی بے لوث محبت اور ان کی انتہائی محنت کو 2 مہینے پورے ہونے کو تھے اور تائی کا صبر جواب دے چکا تھا۔ انہوں نے لاؤنج میں ریا کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولی، 2 مہینے ختم ہونے والے ہیں، لڑکی کہاں ہے وہ خوشخبری؟ اگر تم نے اب بھی کوئی بہانہ بنایا تو میں تم دونوں ماں بیٹے کو اس وقت سڑک پر پھینک دوں گی۔ تائی کی اس دھمکی پر ریا سہم کر رونے ہی والی تھی کہ اچانک لاؤنج کے دروازے پر ایک بھاری اور رعبدار آواز گونجی، میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرات دوبارہ مت کریے گا۔ تائی نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یوراج ویل چیئر کے بغیر اپنے دونوں پیروں پر مضبوطی سے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور جلال سے سرخ ہو رہا تھا۔ تائی نے ہکلا کر کہا، یوراج، تم اپنے پیروں پر کیسے کھڑے ہو گئے؟ یوراج نے آگے بڑھ کر تائی کے ہاتھ سے وہ غلط ادویات کی پرانی میڈیکل رپورٹ پڑھی اور تیکھے لہجے میں گرجتے ہوئے بولا، آپ کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے مہناز بیگم۔ مجھے جائیداد کے لیے زہر دے کر معذور رکھنے کا آپ کا یہ گھناؤنا چہرہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے۔ یوراج کے والد بھی لاؤنج میں داخل ہو چکے تھے اور جب انہوں نے یوراج کو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا اور رپورٹس دیکھے تو ان کے ہوش بھی اڑ گئے۔ انہوں نے غصے سے تائی کو دیکھا جن کا غرور ایک پل میں خاک میں مل چکا تھا۔ انہوں نے غصے سے تائی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکالنے کے لیے قدم بڑھایا
تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں بلکہ جیل میں ہے۔ لیکن اسی وقت ریا آگے بڑھ کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی، نہیں تایا جی، خدا کے لیے رک جائیں، انتقام سے کبھی سکون نہیں ملتا، یہ جیسے بھی ہیں انہیں معاف کر دیں۔ ریا کی یہ بے لوث اور پاکیزہ محبت دیکھ کر تائی کا پتھر دل اندر سے بالکل ٹوٹ گیا۔ وہ شرمندگی اور ندامت سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ریا کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو ریا، میں نے تم پر اور یوراج پر بہت ظلم کیا، لیکن تم نے پھر بھی میری لاج رکھ لی۔ تایا جان نے ریا کے کہنے پر تائی کو معاف تو کر دیا، لیکن جائیداد کا پورا اختیار یوراج نے ہاتھ میں دے دیا۔ یوراج نے ریا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور محبت سے مسکراتے ہوئے بولا، ریا اب تمہاری پڑھائی دوبارہ شروع ہوگی اور تم اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرو گی، کیونکہ اس گھر کی زندگی کو بچانے والی اصل ڈاکٹر تو تم ہی ہو۔ ریا نے شرماتے ہوئے اپنا سر یوراج کے چوڑے سینے پر ٹکایا تو یوراج نے اسے اپنی باہوں کے محفوظ حصار میں لے لیا، جہاں اب ان کی خوشیوں سے بھرپور مستقبل کا ایک نیا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے والد سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تھا۔ تایا جان نے اسے اپنی والدہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جہاں پر وہ رہا کرتی تھی۔ اس روز تایا جان کے ساتھ ریا اور یوراج دونوں ہی اس کچے مکان میں گئے تھے، جہاں پر اپنے بھائی کے گھر میں ہی اس کی والدہ اپنی عمر کا یہ حصہ کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی یوراج اور ریا نے گھر میں قدم رکھا تو سامنے صحن میں بیٹھی ہوئی خاتون جو بچے کو سپارہ پڑھا رہی تھی، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ پہلی نظر میں ہی دیکھ کر یوراج پہچان چکا تھا کہ یہ اس کی والدہ ہے، کیونکہ اس کی شکل اپنی ماں سے بے تحاشا مشابہت رکھتی تھی۔ وہ خاتون ان دونوں کو دیکھ کر پاس آئی، پھر خوش نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس خاتون کی آواز سننا تھی کہ یوراج کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے کہنے لگا کہ ماما، آپ میری ماما ہے نا؟ وہ خاتون ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ تب بھی دروازے سے یوراج کے والد داخل ہوئے تھے۔ اتنے سالوں بعد اپنے سابقہ شوہر اور پھر یوراج کو دیکھ کر انہیں ایک لمحہ لگا تھا یہ جاننے میں کہ یوراج ان کا بیٹا ہے۔ اس وقت ان کے سامنے کھڑے اگلے ہی لمحے وہ فوراً یوراج کے سینے سے لپٹ چکی تھی۔ یوراج بھی اپنی ماں کو سینے سے لگائے کتنی ہی دیر روتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر ریا اور تایا جان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ عورت رو رو کر بے ہوش ہونے کو پہنچ چکی تھی۔ یوراج نے اپنی ماں کو حوصلہ دیا اور کہنے لگا کہ ماما، میں آ گیا ہوں، مجھ سے آج تک اس کی حقیقت چھپا کر رکھی گئی، لیکن سچ چھپائے نہیں چھپتا۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ پہلے میں نے اپنی زندگی کی 26 سال آپ کی دوری میں گزار دی ہیں۔ پروین بیگم روئے جا رہی تھی۔ یہ تو وہی جانتی تھیں کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں کتنی اذیتیں کاٹی ہیں۔ تایا جان ٹوٹتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر پروین سے معافی مانگنے لگے، لیکن پروین اپنا چہرہ موڑ چکی تھی۔ کہنے لگی، یوراج میرا بیٹا، اپنے باپ سے کہو چلا جائے یہاں سے، کیونکہ جتنی تکلیف اس نے اور اس کی بیوی نے مجھے دی ہے، مجھ سے میری اولاد چھین کر مجھے لاوارث کیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ یوراج نے اپنے باپ کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا اور وہاں سے واپس چلے آئے تھے۔ یوراج اور ریا دونوں ہی پروین بیگم کے ساتھ کتنی دیر بیٹھے رہے اور پھر اپنے ماموں سے اجازت لے کر وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ دوبارہ اس گھر میں نہیں گیا تھا، بلکہ وہ الگ گھر میں اپنے ماں کو لے کر آیا، کیونکہ اس کی والدہ اور اس کے باپ میں طلاق ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اب نامحرم تھے۔ یہ گھر اب وہ گھر تھا جہاں پر صرف خوشیاں تھیں، کچھ سازش نہیں تھی۔ ریا، پروین بیگم اور یوراج تینوں ہی بہت خوش تھے۔ ریا اور یوراج نے یہ سچائی بھی پتہ چلوا لی تھی کہ تائی جان خود بانجھ تھیں۔ دراصل انہوں نے پھر یہ 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا کیا تھا۔ وہ ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ اپنی بہن کے بچے تھے۔ جان بوجھ کر تایا کے سامنے یہ ڈھونگنا چاہتی کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں اور پریگننسی کے آخری دنوں میں اپنے میگے چلی جایا کرتی تھیں۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی تایا جان کو بتایا جاتا کہ آپ بچے کے باپ بن چکے ہیں۔ آج تایا جان یوراج کے علاوہ جو 3 اولادیں پال رہے تھے، اپنی اولاد جیسی محبت دے رہے تھے، وہ دراصل تائی کے بھانجے بھانجیاں تھے۔ لیکن اس عمر میں اب وہ یہ حقیقت کھول کر تایا جان کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے اس راز کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر لیا اور پھر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یوراج تو ریا سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ اگر ریا نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ راز کھل کر سامنے نہ آتا۔ اس نے اس کی پڑھائی دوبارہ سے شروع کروا دی تھی۔ وہ اب ڈاکٹر بن رہی تھی اور یہ سب کچھ یوراج کے سپورٹ کی وجہ سے ممکن تھا۔